اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ A1 رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں تبسم ریاض رانجھا، اور آج ایک اور انم ایک بہت خوبصورت سا روزہ ہم لوگ گزار رہے ہیں، اور جو جہاں کہیں بھی ہماری آواز سن رہے ہیں سب کو بہت بہت ہماری طرف سے ویلکم، خوش رہیں۔ اور آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 0512120662 پہ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، عبادتیں کریں، اور جو آج کے ٹاپک ہیں، جو آج کی افطار کی ٹائمنگ ہے، وہ مجھے ہر روز کوشش کرتا ہوں یاد رہے، پر یاد نہیں رہتی کیونکہ وہ صرف اور صرف انم کو یاد ہوتی ہے۔ تو پھر انم بتائیے آج کیا ٹاپک ہے؟ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گالم گلوچ اور بری زبان کا استعمال کرنا، کہ استعمال کرنی چاہیے روزے کی حالت میں یا نہیں، اور ویسے بھی استعمال کرنی چاہیے یا نہیں، اسلام میں اس کا کیا مطلب مقام ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیں گے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا اور 13واں روزہ بھی ہے۔ تو آج کی ٹائمنگ ہم آپ کو بتاتے ہیں، فقہ حنفیہ کے مطابق آج ہمارا افطار ہوگا 6:43 پر، اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53 پر افطار کا ٹائم ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گالم گلوچ جو کرتے ہیں لوگ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے راجا صاحب؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کی ممانعت کرتے ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ کی زبان سے یا آپ کے ہاتھوں سے کسی بھی چیز سے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ گناہ کے زمرے میں بالکل آتا ایسا ہی ہے۔ گالم گلوچ دینا، گالی دینا یا کوئی بھی اس طرح کے الفاظ کسی کے لیے استعمال کرنا، وہ ویسے بھی گناہ میں آتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اگر آپ کو کوئی چیز اس طرح کی کریٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو خود کے اوپر کنٹرول رکھنا۔ بیسیکلی روزہ آپ کے اوپر کنٹرول ہے۔ آپ کو بھوک پیاس لگتی ہے، آپ کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے، آپ کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اور روزہ جو پریکٹس کرا رہا ہوتا ہے نا آپ کو آنے والے دنوں کے لیے، زندگی کے لیے آپ کو پریکٹس کرا رہا ہوتا ہے آرام آرام سے، کہ آپ لوگ جو اپنی بری عادات کو چھوڑ سکیں۔ اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے رانجھا کہ نا لوگوں کی عادت ہوتی ہے گالی دینا، ان کی عادت ہوتی ہے، ان کا مطلب نہیں ہوتا لیکن ان کو عادت پڑ جاتی ہے، مزاح مزاح میں وہ عادت گالی دیتے ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ اگر گالی دیتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس حوالے سے نبی پاک کو ایک ارشاد میں یہاں پہ شامل کر لیتی ہوں، آپس میں گالم گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہیں کہ ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں بد زبانی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک کا یہ بھی ارشاد بھی ہے، اس کے دیکھیں مخالفت کی گئی ہے، کنڈیم کیا گیا ہے، اسلام میں ممانعت کی گئی ہے اس کی۔ بالکل ٹھیک ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز بری کسی کی لگ جاتی ہے، وہی آپ والی بات کہ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ باتوں میں کوئی عام بات ہوتی بھی نہیں، عام بات کر رہے ہوتے ہیں، 4-5 بار گالی دے دیتے اور نہ اگلے کو فرق پڑتا ہے نہ فرق، مگر ہمارا سسٹم تو لکھا جا رہا ہے، گناہ تو ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ اور آپ کو ساروں سے بڑی میں مثال دوں کہ جو اکثر اس کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ کہا اور اس نے آگے سے جواب نہیں دیا اور اس نے دل کے اندر وہ دکھ بٹھا لیا اور آپ کو معاف نہیں کیا تو وہ عرش تک بات جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ گناہ تھا۔ اس لیے آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 0512120662 پہ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں، کچھ باتیں کر سکتے ہیں، کچھ ہماری باتیں سن سکتے ہیں، اور آج کے ٹاپکس اپنی جو ہے خیالات سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اپنے اظہار کر سکتے ہیں۔ رانجھا آپ کو پتہ ہے کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے میاں بیوی جب جھگڑتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پیرنٹس کی گالی دیتے ہیں، تو یہ بھی اسلام ہے کہ اگر آپ کسی کے پیرنٹس کو گالی دو گے تو آپ کے والدین کو گالی لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپس میں میاں بیوی، میرے خیال بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کمزور ہے، ایک عورت ویسے کمزور ہے، تو مرد کو زیادہ تر مرد ہی گالیاں دیتے ہیں بیویوں کو اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دینی چاہیے؟ بالکل ہم لوگ اس چیز کے خلاف ہیں، اور اکثر ہم لوگ اس چیز کی دیکھتے ہیں، خبروں میں دیکھتے ہیں کہ مختلف ملک کے شہروں کے اندر، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالی گلوچ دینا دور کی بات، لوگ قتل کر دیتے ہیں، بالکل قتل کر دیتے ہیں، مار پیٹ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کیوں پہنچتی ہے؟ کیونکہ ہمارے مردوں کے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم لوگ ٹھیک ہے، عورت غلط ہے، ٹھیک ہے ہم لوگ ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ لوگ گالی بھی دیتے ہیں، جدھر آگے وہ عورت اپنا بتاتی ہے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، مگر اس ٹائم تک۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ اگر بیٹی کو جو ہم لوگ جب بھی شادی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تم نے برداشت کرنی ہے، واپس ہمارا جنازہ ہی آنا چاہیے اس گھر میں، یہ بھی ایک غلط روایت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے اس طرح بہت سی چیزیں کہ جو ناجائز وہ برداشت کرتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا کہ شوہر تھا اپنی بیوی کو مارتا تھا، ٹھیک ہے، اور مارتا کس سے تھا؟ تاروں سے مارتا تھا اور گالم گلوچ کرتا تھا، نشئی تھا۔ تو اس عورت نے کیا کیا، اپنے بچوں کو پہلے زہر دیا، پھر ان کی گردنیں الگ کر دیں اور پھر بعد میں خود بھی اپنے
آپ کو जो है उसने उसी आलत से जो है अपने आप को जख्मी कर लिया। तो ये बात है कि देखिए फिर हालात क्या सिचुएशन बर्दाश्त नहीं है, तो शोर की वजह से, इसकी वजह क्या बना, शोर बना ना, शोर उस पर जुल्म ज्यादती करता था, उससे गालम गलोच करता था। और आपको पता है कि अगर घर में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ इस तरह का माहौल रखेंगे तो बच्चों पे बुरे असरात पड़ते हैं और वो भी फिर यही सीखते हैं और वो भी गालम गलोच और बदजुबानी बदअखलाकी तरबियत होती है, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है कि औलाद जो होती है वो अपने पेरेंट्स से सीखती है। बिल्कुल सीखती है, अगर वो पेरेंट्स को ही देख रही है कि पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो औलाद भी वही चीज सीखती है। और आपको पता है रांझा के नफ्सियाती मरीज ही बच्चे बन जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो भी बदअखलाकी की तरफ और दूसरों के साथ बदतमीजी करना, बाहर मुआशरे में फिर वो इंतशार फैल जाता है, आगे निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके अंदर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो आपकी औलाद है वो हमारा वो सिर्फ आपकी औलाद नहीं, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। तो आप लोग उसके ऊपर फोकस रखें कि वो इंग्लिश के कोटेशन इसके अंदर इस्तेमाल होती है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी की, बाकी बातें कॉल के बाद में। पहली कॉल आ गई जी, सुनते आप लोग। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मैं साकिब। हेलो जी साकिब। जी आकिब बात कर रहा हूँ जी। जी आकिब साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आकिब साहब मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ और आपकी ट्रांसमिशन अभी मैं देख रहा था रांझा साहब, बड़ी जबरदस्त ट्रांसमिशन आप लोग की जा रही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और हमारी बहन को भी जो इस ट्रांसमिशन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आकिब बताएं कि आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे, आपको लगता है कि बदजुबानी गालम गलोच करना चाहिए और रोजे पर इसका क्या असर पड़ता है, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ रमज़ान के हवाले से ही, तो एक तो जी रमज़ान क्योंकि अभी दूसरा अशरा शुरू हो गया है और ये मग़फ़िरत का अशरा है जिसमें हम माफ़िया मांगते हैं। तो रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों की और तमाम अहले दीन जो लोग दुनिया में मौजूद सभी गुनाहों की बख्शिश करें। और साथ में यही कहना चाहूँगा कि जी एक तो मुल्क में महंगाई इतनी ज़्यादा है इस वक्त कि गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है किसी भी एक गरीब आदमी के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए, कि वो रमज़ान में सहर अफ्तारी का भी गुजारा कर सके। तो आप लोग की ट्रांसमिशन के जरिए मैं यही कहना चाहूँगा, हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा गरीबों और मुतवस्सित तबके के बारे में सोचें और महंगाई पे जरा कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, किधर घूम रहे हैं, ये चीज़ें ले रहे हैं इफ्तारी की? जी बिल्कुल, इस वक्त बाजार में हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह बस चीज़ें खरीदारी की जाए, क्योंकि आपकी तो रांझा साहब अभी हमें मालूम हुआ था कि नई नई शादी हुई है, सोशल मीडिया पे आपको हम फॉलो भी करते रहते हैं, तो आपको भी मुबारक हो बहुत ज़्यादा। और जाहिर है आप भी चीज़ों को समझते होंगे कि जब इंसान इस गृहस्थी में शामिल होता है तो फिर सौदा सब ज़रूरी होता है। तो अभी हमारी बेगम साहिबा ने भी हमें फहरिस्त फरमाई है कि जाएँ जी जाके सामान ले आए, तो बस आलू टमाटर की फहरिस्त बन रही है। बिल्कुल, गुड हो गया जी, गुड हो गया, गुड हो गया। और कुछ कहेंगे, कोई पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम के नाम? जी मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, कि एक तो आपकी ट्रांसमिशन आपकी बड़ी ज़बरदस्त है कि जिससे हमें तमाम थकावट ख़त्म हो जाती है इसको देख के, बहुत शुक्रिया। और रोज़े से मुताबिक तमाम मालूमात भी अच्छी मिल रही होती है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किलात से दो चार है। जैसा हम देख रहे हैं कि हर टेलीविज़न के ऊपर एक अजीब सी कशमकश नज़र आती है, लेकिन A1 TV की जो नशरियात हैं उसमें मज़बूत रिपोर्टिंग हमें नज़र आती है, मज़बूत किरदार नज़र आता है, जिसकी वजह से हमें हौसला मिलता रहता है। बहुत शुक्रिया आकिब साहब कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ आकिब साहब थे मुल्तान से। और आप कुछ कह रहे थे राना सर? हाँ, मैं ये कह रहा था कि इंग्लिश की एक कोटेशन इसके अंदर इस्तेमाल होती है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि इंसान हमेशा अपनी संगत यारी से जाना जाता है। कि अगर वो अच्छे लोगों में बैठे हैं तो वो अच्छे है, और अगर बुरे लोगों में बैठे हैं तो वो बुरे। एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन कहाँ से? हम कारी गुलाम शबीर बात कर रहे हैं, मुर्गा किला बलूचिस्तान से। जी कारी साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन। आप सुनाएं, आप खैरियत से? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज 13वां रोजा है, क्या कहेंगे, कैसे रोजे गुजर रहे हैं आपके? रोजे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बेहतरीन जा रहे हैं। आप तबस्सुम रियाज रांझा ही बात कर रहे हैं? जी मैं तबस्सुम रियाज रांझा और मेरे साथ मौजूद है अनम नकवी। अच्छा माशाल्लाह आपकी आवाज़ के तो हम सब इधर गांव वाले दीवाने हैं आपका। माशाल्लाह जो रांझा शो आता है वो हम सब लोग मिल के देखते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनम भी मौजूद है और ये भी बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं, इस्लाम के सफ़र आपने देखे होंगे, तो आप इनसे भी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कैसे हैं और रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका?
الحمدللہ بہن، ہمارا رمضان بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے جی اور تھوڑا کبھی کبھی اس علاقے میں ذرا گرمی تھوڑا زیادہ ہو جاتی ہے، صحیح. لیکن پھر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیں، آپ اسلام آباد والے سب خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد والے سارے خیریت سے ہیں. اور بتائیں کہ آج کا جو روزہ ہے آپ اس کے حوالے سے آج کیا اسپیشل افطار کا جو ہے اپنے مینیو جو آپ کے گھر میں تیار کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارا تعلق تھوڑا مذہبی گھرانے سے ہے، تو اس وجہ سے ہم جمعۃ المبارک کو لازمی درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہیں سب بالکل مل کے. علاوہ ازیں ہم لوگ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، صحیح. کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان نور روشن کر دیا بے جاتا ہے شک اگر بے آپ شک. سورہ کہف پڑھتے ہیں. تو باقی جو کھانے وغیرہ کا ہے، تو آج ہمارے گھر میں ہماری زوجہ محترمہ نے مرغی کی بریانی بنائی ہے، بہت ہی لذیذ ہے. ہم آپ لوگوں کو مدعو کرتے ہیں اگر آپ لوگ تشریف لائیں تو. بہت ضرور شکریہ جی بہت ضرور. شکریہ. کوئی سنانا چاہیں گے، کوئی ملک کے لیے کوئی میسج دینا پائیں گے؟ ہم سنا تو بھی نہیں سکتے، لیکن ہم آپ کو ملک کے لیے میسج ضرور دینا چاہیں گے. ہم صرف ایک بات کہیں گے کہ فلانا برا ہے، فلانا برا ہے، یہ صحیح. چیز چھوڑ دیجئے، صرف اپنے حصے کی اینٹ لگائیے اور آگے چلے جائیے. بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، کال کرنے کے لیے. اور بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ اپنے حصے کا کام کریں اور دوسروں کو چھوڑ دیں. پہلے جو اپنے حصے کا جو آپ کا تعمیری کام ہے ہمارے سیاستدانوں کو، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. تو یہ بات ہے. تو میں یہاں پہ گالے کے عذاب کے حوالے سے ایک جو ہے ترجمہ کروں گی حدیث کا. تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کا ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 7 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے. دیکھ لیں کہ کتنا عذاب ہوگا اگر ہم گالی دیتے ہیں. اگر ایک گالی دیتے ہیں تو ہمیں جو ایسا بچھو کاٹے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو خود بھی سیکھنی چاہیے، بچوں کو بھی سکھانی چاہیے. گھر کا ماحول جو ہے وہ سکھاتا ہے اور پھر وہی معاشرہ بنتا ہے. بالکل. کہ اکثر ہمارے ساتھ اب ایک کالر موجود ہے، ہم سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی میں شرجیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شرجیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ٹھاک. رانجھا آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا ابھی، بڑی زبردست ٹرانسمیشن آپ لوگوں کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو جی رمضان کی مبارکباد. خیر مبارک جی، خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک. آج 13واں روزہ کیسے گزرے؟ کوئی بیچ میں ابھی تک آپ نے روزہ چھوڑا تو نہیں؟ روزہ تو رانجھا بھائی کوئی نہیں چھوڑا، لیکن اتنی گرمی ہے کراچی میں کہ یہاں پانی کے بغیر تو گزارا ویسے ہی مشکل ہو رہا ہے. تو بڑا سوچتے ہیں جی روزہ رکھ لیا، بچپن میں روزہ توڑ دیتے تھے، ابھی تو روزہ رکھنا بڑا مشکل لگ رہا ہے. جی اچھا. تو کوئی نعت آپ کو آتی ہے اور ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ جی میں ویسے تو مارکیٹنگ کا کام کرتا ہوں. اچھا جی گڈ ہو گیا جی، گڈ ہو گیا. مارکیٹنگ بھی ایک بہت اچھا پروفیشن ہے. اس طرح کے جو نیک اور خوبصورت لوگ ہیں وہ بالکل مارکیٹنگ میں آپ جیسے نیک اور خوبصورت بننا چاہتے ہیں. آپ دونوں ماشاءاللہ ہمارے بہن بھائی جس طرح اسکرین پہ بیٹھے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے جی. بڑے مزیدار باتیں اس وقت ہمارے بھائی جو اس وقت بلوچستان سے جن کی کال آئی تھی انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی. تو بڑا اچھا لگتا ہے جی. یہ بڑا اچھا ایک آپ لوگوں نے پروگرام بنایا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے تھوڑا اپنا ٹائم بھی لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور یہ پروگرام بنایا ہی ہم نے آپ ناظرین کے لیے، ہمارے جو فالوورز ہیں ان کے لیے بنایا ہے اور تشکیل بھی دیتے ہیں. اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ٹاپک کے ذریعے، ہنسی مذاق کے ذریعے آپ لوگ تک صرف اور صرف میسج پہنچا دیں اور آپ کے ساتھ جڑے رہیں. تعلق رہے آپ کے ساتھ. ایک تعلق رکھنے کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. آج بہت زیادہ کال آ رہی ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم نائن بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک. کون کہاں سے؟ میں جی بدین سے بات کر رہا ہوں. آپ کا ٹرانسمیشن چل رہی ہے بہت پیاری. جی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. جی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. میرا نام شاہ رخ نام ہے میرا. جی شاہ رخ صاحب بہت شکریہ. شاہ رخ خان ہے، انڈیا کی شاہ رخ ہے، پاکستانی شاہ رخ خان ہے. لگتا ہے گرمی میں آئے ہیں اس لیے. بالکل. بدین میں بہت گرمی پڑتی ہے نا، ایسا علاقہ ہے ہمارا پاکستان کا جس میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے. تو کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ آج 13واں روزہ ہے. آپ تو سارے روزے رکھیں گے؟ ابھی تک کوئی روزہ بھی نہیں رکھا؟ انشاءاللہ جی پورے روزے رکھیں گے. باقی یہاں گرمی رکھیں گے یا رکھ رہے ہیں؟ رکھ تو رہے ہیں. باقی بدین میں گرمی بہت ہے، مزدور ہے، بڑی گرمی ہے. جی سمجھ سکتے ہیں، بالکل سمجھ سکتے ہیں. بالکل. تو کوئی میسج دینا دیں گے؟ کوئی نعت سنائیں گے؟ کوئی اچھی بات کہیں گے؟ جمعہ المبارک ہے. جی
جی جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کال کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن ہو تو برکتوں کا دن ہوتا ہے. بالکل 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 ویسے بھی خاص ہے, لیکن رمضان میں جمعے کو بہت ہی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اس دن آپ کو خاص عبادات کرنی چاہیے. اور جو توبہ کا آپ کو پتہ ہے اشرا چل رہا ہے, استغفار کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں, اور جو ہے ہمارے چینل کے لیے دعا کریں کہ ہمارا چینل دن دگنی رات دگنی ترقی کرے. بالکل, اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پتہ بھی نہیں لگے گا اور رمضان ختم ہو جائے گا. پھر بندہ سوچتا ہے کاش اس وقت میں عبادت کر لیتا. تو جتنی بھی مصروفیت ہو, میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ نماز کے لیے وقت نکالیں, رات کو تراویحوں کے لیے وقت نکالیں اور اپنے رب کو خوش کریں. یہ دن پتہ نہیں, یہ ایک بار سال چلا گیا, یہ رمضان چلا گیا, پھر اگلی پوری لائف میں یہ وقت واپس نہیں آئے گا. رنجب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے اچھی باتیں, تو اس کے ساتھ ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. پروگرام میں آپ لوگوں میں کال کر سکتے ہیں 0512120662 پہ, اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اچھی بات کا. اور اچھی بات آج کیا ہے؟ جی بالکل اچھی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان کا سب سے بہترین دوست جو ہے اس کا ضمیر ہوتا ہے, جو اچھی بات کرنے پر اس کو شاباش دیتا ہے, اور اگر کوئی بری بات آپ کرتے ہیں اور کوئی غلط کام کر دیتے ہیں تو اس پر ملامت کرتا ہے. تو یہ ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ اچھی باتیں کریں. اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, یا بد زبانی کرتے ہیں, بد اخلاقی کرتے ہیں, تو آپ کا ضمیر جو ہے آپ کو ضرور جگاتا ہے, اور وہ ضرور کہتا ہے کہ آپ نے یہ غلط بات کی ہے. اور اکثر کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا. کال آگے, کال پہلے سنتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. کون کہاں سے؟ جی آپ تک, جی کون کہاں سے؟ سر جی یہ بات کریں, میں کالا باغ سے بات کر رہا ہوں. تصویر رپورٹنگ سے 11 ٹی میں محمد زبیر رہی. جی 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 کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. سر جی یہ آپ کو ہم نعت سنانا چاہیں گے. نعت جی جی سنائیں سنائیں. یہ نعت سنائیں گے. جی سنائیں. در چھڈ کے رب دے در ورگا, در چھڈ کے رب دے در ورگا, کسے ہور دے در تے جائے کیوں, در چھڈ کے رب دے در ورگا, در چھڈ کے رب دے در ورگا, کسے ہور دے در تے جائے کیوں, جد سب دیا پوریا رب کر دے, جد سب دیا پوریا رب کر دے, کسے ہور دا در کھڑکائے کیوں, در چھڈ کے رب دے در ورگا. کیسے دی ذات لسانی ہے, باقی ساری دنیا فانی ہے. کیسے دی ذات لسانی ہے, باقی ساری دنیا فانی ہے. جدو سے دا کلمہ پڑھیا ہے, جدو سے دا کلمہ پڑھیا ہے, پھر دوزخ تو گھبرائے کیوں, در چھڈ کے رب دے در ورگا.
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अनम इनकी जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज है, नात बहुत थी। खूबसूरत आवाज है। और आप इसी तरह मेहनत करें, इसी तरह नातें पढ़ते रहें। और हमें अपने व्हाट्सएप में, हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर और सकते आप लोग हमें हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0316552112 के ऊपर आप लोग हमें नात व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया जी। और आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा था। अक्सर यूं होता है कि इंसान है ना, इंसान से गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दरगुजर करना, माफ करना, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपके किसी भी रिलेशन को जिंदगी भर तक चला सकती। इन दो चीजों के अंदर, जैसे अब यानी कि मियां बीवी हैं, दो दोस्त हैं, दो बहन भाई, कोई भी है, जब एक के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी वो दूसरे पे जाएगा, अगर दूसरे में बर्दाश्त नहीं है वो रिलेशन वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे कि अगर आप बदजुबानी इस्तेमाल, अपनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और बदअखलाकी करते हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कॉल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से? मैं जी मोहम्मद नवाज रंजा बात कर रहा हूँ मंडी बहुद्दीन से। क्या हाल है भाई? जी जी नवाज साहब कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मंडी बहुद्दीन का क्या रंग है और कैसा मौसम है और क्या कहेंगे? मंडी बहुद्दीन का रंग जो है वो सबज है और साथ सफेद है, जो पाकिस्तान का झंडा है वही हमारा भी रंग है। बिल्कुल और बिल्कुल बाकी यहाँ गर्मी शर्मी बहुत है। आप सुनाइए, उधर लाइट शाइट है आपके पास? जी जी हमारी तरफ बिल्कुल लाइट है। वो ये बताए कोई नात आती है? आज 13वां रोजा है, कितने रोजे आप? जुम्मे का रोज है, अगर कोई नात आती है तो जरूर सुनाए हमें। तो नात वगैरह तो हम इतना कोई नहीं पढ़ते छड़ते ना, हमें कोई आती है, सीधी सी बात है जी। पेंडू से लोग हैं, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेसिकली आप जो अपने रब को खुश करते हैं। दिल था आपको फोन करें, बस इसलिए हमने आपको फोन कर दिया, आपकी बात सुन ली है। आपका प्रोग्राम मेरे मशेर जो है वो यूरोप में भी देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा मजा आता है उनको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू। और आपके मशेरों का भी बहुत शुक्रिया, जो हमें मशेरों का भी बहुत शुक्रिया, जो साउथ अफ्रीका से और कहां से बाहर से देखते होंगे, यूरोप से देखते होंगे। बहुत शुक्रिया जी जनाब अली कॉल करने के लिए। बिल्कुल ऐसे राजा, तो हम बात कर रहे थे कि रिश्तों के टूटने की वजह यही कि गालम गलोच करना, बदतमीजी करना, बदजुबानी और बदअखलाकी। अगर आप किसी भी रिश्ते में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बाप बेटी का, बच्चों का और माँ बाप का, किसी का भी रिश्तेदारों का रिश्ता है, अगर उसमें बदजुबानी बदअखलाकी पेश आ जाती है, बीच में आ जाती है, तो आपके रिश्ते टूट जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। पीछे से वॉल्यूम बहुत ज्यादा आप लोगों ने टीवी का किया, बिल्कुल ऐसे से आवाज नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आज का टॉपिक है उसके के हवाले से हज़रत आयशा का जो फरमान है, हज़रत आयशा ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, लोगों में से बदतरीन लोग वो हैं जिनकी ताज़ीम उनकी जुबानों से बचने के लिए की जाती है। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि इतने बदलिहाज होते हैं, खानदानों में अगर देखा जाए, अपने इर्द गिर्द देखा जाए, इतने बदलिहाज होते हैं, बदतमीज होते हैं, मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो अगला बंदा जो है इस वजह से उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आता है ताकि उनकी बदजुबानी से बचा जा सके। हमारे कॉल मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से? जी मैं किरण बात कर रही हूँ लाहौर से। जी किरण, क्या कहेंगी और लाहौर का कैसा है मौसम? जी लाहौर का मौसम गर्म है आज। अच्छा, लाहौर का गर्म है आज, गुड हो गया। मुझे बताएं आज 13वां रोजा है या 14वां रोजा? आज 13वां। आज 13वां रोजा है, गुड हो गया। इसका मतलब है आपने पूरे रोजे रखे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप करती क्या है किरण? पढ़ती हैं, जॉब करती हैं या क्या करती हैं? सर आजकल तो घर पे फ्री हूँ। सही, तो घरदारी करती जी हैं। घरदारी तो बताइएगा किरण, क्या इफ्तार में आज क्या बना रही हैं? इफ्तार में मिलकर बनाते हैं घर में, मतलब बहन के साथ मिलके उनकी हेल्प कर देते हैं, जो भी चीजें बनती हैं घर में। और आपने वैसे आप जॉब करती थी, अब छोड़ी या पढ़ती हैं? वैसे आप प्रोफेशनली क्या करती हैं? जी पढ़ चुकी हूँ, बस अभी घर में अभी फ्री हूँ आजकल रमजान की वजह से। जी जरूर 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 आप फ्री रहिए और कोशिश कीजिए आगे से आगे बढ़ने की। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये जो किरण थी ये कह रही थी कि अभी मैं फ्री हूँ और रमजान के बाद फिर मैं कुछ ना कुछ बिल्कुल नया करूंगी। यहाँ पर रांझा सर, हम आज के दिन की दुआ जो है नहीं भूलेंगे, उसके हम तर्जुमा जरूर सुनाएंगे अपने नाजरीन को। ए अल्लाह, आज के दिन मुझको मैल कुचैल से पाक को साफ रख, इसमें मुझे मुकद्दर शुदा मुश्किलात पर सब्र अता फरमा और आज मुझे परहेजगारी और नेककारों के साथ रहने की तौफीक दे, अपनी मदद के साथ ए बेचारों की खुशकी चश्म। बिल्कुल जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड आज की दुआ का तर्जुमा भी है। ठीक है, आप आखिरी आज इस प्रोग्राम की आखिरी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ज़ारा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी ज़ारा, ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहले भी प्रोग्राम में हमारे कभी कॉल की है। बिल्कुल, मैं 2 दफा पहले भी
کال کر چکی ہوں کیونکہ آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی جاتی ہے تو دوبارہ کال کرنی پڑتی ہے. بہت شکریہ زہرا. یہ بتائیں کیا کرتی ہے, پڑھتی ہیں, کیا کرتی ہیں آپ؟ بالکل, میں پڑھتی بھی ہوں اور ساتھ میں جاب بھی کرتی ہوں. گڈ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ان کی آواز سے لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی بینک کی جاب کرتی ہیں. بالکل نہیں بینک کی نہیں ہے, کچھ اور ہی ہے. اچھا, کچھ اور ہی ہے. چلے جو بھی آپ جاب کرتی ہے اللہ آپ کو نصیب کرے. اور مجھے یہ بتائیں آج کون سا روز ہے؟ آج 13واں روزہ ہے. لگتا ہے آپ نے پہلے پچھلی کالر کی آواز سن لی تھی, ورنہ آپ کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ آج 13واں روزہ. نہیں مجھے پتا ہے. اچھا, آپ کو 13واں روزہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں آپ نے کتنے رکھے؟ 10؟ میں نے ہاں جی کوشش تو تھی سارے رکھے, پر سارے رکھے نہیں ہیں. کیوں, پیاس لگی تھی آپ کو؟ بس گرمی, موسم, گرمی کی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ پائیں. چلے صحیح ہو گیا. اور بس کوئی آخری ایک خوبصورت سی بات کر دیں, اس کے بعد ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن اینڈ کر دیں. بس یہی کہنا چاہوں گی کیونکہ رمضان کا خاص مہینہ ہے تو اللہ سے اپنے رابطے اور زیادہ مضبوط کر لیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی اور بالکل ایسی بہت شکریہ. تو رنجا آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارا ٹاپک تھا, اسی کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک کو ہی لے کے جو اختتام اپنے پروگرام کا کریں گے کہ صبر و برداشت کریں, بد زبانی اختیار نہ کریں, اچھی زبان کا استعمال کریں, اس سے محبت بڑھتی ہے دلوں میں اور خوش اخلاقی کا بہت اچھی ہوتا ہے وہ ساری زندگی بالکل قائم رہتا ہے. اور کوشش کریں برداشت کر لیں, اور صبر کا ایک ہونٹ جو ہوتا ہے نا آپ کو باقی ندامت سے بچا لیتا ہے. کیونکہ ریلیشن چلانے میں نبھانے میں مدت گزر جاتی ہے اور ختم کرنے میں 1 منٹ نہیں لگتا. اور اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی ہماری آج کی رمضان کی ٹرانسمیشن کا وقت ہوتا ہے ختم. اور انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئے روزے کے ساتھ. ایک سوال رہ گیا تھا نا میرا کہ آج آپ نے گھر جا کے کچھ پکانا ہے یا نہیں؟ آج میں بھول گیا تھا وہ سوال. نہیں, آج نہیں بنانا. آج بھی نہیں بنانا. یہ انہوں نے بہت اچھا کیا جو یہ بناتی تھی. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کل اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا اور انم نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.